رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9 پڑھنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو المفلحون تک جو 3 آیات سی پچھلی، ان کے اندر مخلص ایمان والوں کا، مخلص مومنین کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد جو 2 آیات آئیں تھیں وہ ایسے کافر کہ جن کا ظاہری بھی کفر سے بھرا ہوا تھا اور جن کا باطن بھی کفر سے بھرا ہوا تھا، اور پھر میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد 13 آیات منافق لوگوں کے بارے میں آئیں گی، یعنی جن کا باطن اور ہے اور جن کا ظاہر اور ہے، یعنی وہ جن کا اندر جو کہتا ہے نا، اندر کہتا ہے کہ ہم جناب کافر ہیں، لیکن جو ظاہر ہے وہ اپنا ظاہری طور پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں جی، مسلمان ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان والے ہیں، یعنی ہم ایمان لے آئے کس پر؟ باللہ وبالیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن ساتھ ہی رب نے ارشاد فرمایا کہ وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جو ظاہری ہے نا، جو ان کا، وہ تو مسلمان ہونا ظاہر کرتے ہیں، لیکن جو ان کا باطن ہے وہ اندروں کافر، جی وہ اندر سے کافر ہے، کفر سے بھرا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طرح اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ منافق تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہیں، یعنی آپ کے دل کے اندر تو ایمان ہے ہی نہیں، رتی برابر ایمان نہیں ہے، تو آپ ظاہری طور پر ایمان اعمال کرتے رہیں، نیک کام کرتے رہیں، تو وہ آپ کے نیک اعمال جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو کہا کہ وہ تصدیق بالقلب، یہ جو ایمان ہے اس کو دل سے تصدیق بھی کرنا ہوگا، دل سے ماننا ہوگا۔ آگے کہا کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں سب منافقین ہیں، یعنی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اندر سے جو ہے وہ ان کے اندر کفر بھرا ہوا ہے، ان کا باطن جو ہے وہ کفر کے اندر مبتلا ہے۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ یعنی ایک تو آپ کے سامنے ہے کہ اس نے جناب وہ ہے ہی کافر، یعنی دوسرا جو منافق ہے فرمایا کہ یہ زیادہ نقصان دہ ہے کہ جناب اندر سے تو اپنے آپ کو اندر سے کافر، مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اور باعث سے کیا کرتا ہے جی، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے۔ تو کہا کہ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، یعنی منافقوں کو کچھ لوگ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی رب نے ارشاد کیا فرمایا منافقوں کو وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ، یعنی یہ جو لفظ کچھ لوگ کا ہے نا، تو کہا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے ایسا عاری ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف و خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں، یعنی ان کے ساتھ کوئی صفات اور کمالات نہیں لگا سکتے، کوئی خوبی کوئی وصف نہیں لگا سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ جناب اس لیے اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ، یہ کیا ہے جی، کچھ لوگ ہیں۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو محض انسان یا صرف بشر کہنے کے لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو محض انسان کہہ دینا یا بشر کے لفظ کے ساتھ ذکر کرنا، ان کو یاد کرنا، تو کہا کہ ان کے فضائل و کمالات کے انکار سے یہ پہلو نکلتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسے الفاظ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہنے چاہیے، ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ کہتے اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا کفار کا طریقہ تھا،
بشر کے لفظ سے یاد کرنا، ان کا ذکر کرنا کفار کا طریقہ ہے، جبکہ مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ عظمت و شان سے کیا کرتے ہیں۔ یعنی یہ کفر جو کافر ہوتے ہیں نا، جو کفار ہیں، انہوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختلف انبیاء کو جو ہے وہ لفظ بشر یا دوسرا لفظ کیا ہے جی انسان یا بشر، یہ انسان ہے یا بشر ہے، بشر کو بھی ویسے انسان ہی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ دونوں لفظ استعمال کیے ہیں کہ انسان یا بشر کے نام سے وہ ذکر کیا کرتے تھے۔ لیکن جو ایمان والے ہیں، جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے ہیں، جو سارے انبیاء کو ماننے والے ہیں، وہ پھر انبیاء کرام کا تذکرہ ایسے نہیں بلکہ وہ بڑی عظمت و شان سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور دوسری آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہا کہ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے، انہیں عقل نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں اتنی سمجھ نہیں ہے۔ اور آگے کہا کہ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی دھوکہ دے سکے، وہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو رب کو فریب دینا چاہتے ہیں نا، وہ اصل میں کیا ہے، وہ رسول اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ اللہ کو دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ تو کہا کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب اور خلیفہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نائب ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا خدا کو دھوکہ دینے کی طرح ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے اندرونی کفر پر مطلع فرمایا، یعنی ان کو اطلاع دی ہے ان کے کفر کی کہ جناب انہوں نے ایمان نہیں لانا، ان کے اندر جو ہے وہ کفر سے بھرا ہوا ہے، یہ باہر سے اپنے آپ کو مسلمان کا ٹائٹل دیں گے، لگائیں گے ٹائٹل مسلمان کا۔ تو کہا کہ ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلے، نہ رسول پر، اور نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں۔ یعنی کہا کہ ان کا جو فریب ہے نا، نہ اللہ تعالیٰ پر چلے گا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلے گا، اور نہ ہی کسی مومن پر چلے گا۔ کہا کہ یہ تو حقیقت میں اپنی جانوں کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں، اور یہ ایسے غافل ہیں کہ انہیں اس چیز کا شعور بھی نہیں ہے، انہیں ان باتوں کی ابھی سمجھ نہیں ہے۔ اور ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے، یعنی اندر سے جو ہے وہ کچھ اور ہونا اور باہر سے کچھ اور ہونا، جسے ہم منافقانہ پن کہتے ہیں۔ یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے، اور اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے تو کم تر ہے، لیکن فی نفس ہی سخت خبیث ہے۔ جس آدمی کی قول و فعل اور ظاہر و باطن میں تضاد ہوگا تو لوگوں کی نظر میں وہ سخت قابل نفرت ہوگا۔ ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی خباثت سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنا جو ایمان ہے